اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی آپ پر کتاب قرآن مجید، اور اس میں دو قسم کی آیات ہیں۔ منہ، ان میں سے ایک آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، پکی آیتیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری قسم کی آیتیں متشابہ ہیں۔ اب ان دونوں قسم کی آیتوں کے بارے میں دو قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، گمراہی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کے، پیچھے لگتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہات ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس سے وہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں، گمراہی کو تلاش کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، اور ان کی تعویلیں کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔ یقولون آمنا بی، وہ ان آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے، بس کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ، عقل مند لوگوں کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور یہ جو راسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ ہیں، یہ اللہ سے دو دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی تو اب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیریے گا، ہمیں گمراہ نہ کیجیے گا۔ وہب لنا من لدنک، اور آپ دیں ہمیں اپنی طرف سے رحمتن، رحمت، مہربانی، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی دینے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ کے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 اور 9، یہ پچھلے درس میں بھی بیان ہوئی، آج اس کا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول کتاب کے متعلق یہاں بات ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید عطا فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح حضور کی ذات پر نبوت ختم، قرآن پر کتابت ختم، تو جس طرح حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو یہ قرآن ہمیشہ کے لیے، اس کے احکامات قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے ہیں، تو اس لیے اب کسی اور کتاب نے نہیں آنا، تو ایسی جامع کتاب ہم نے آپ کو عطا کی۔ اب قرآن پاک کے جو احکام ہیں، فرامین ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی محکم آیتیں، دوسری متشابہات آیتیں، یہ دو قسم کی آیتیں ہیں۔ منہ آیات محکمات، محکم، ان کو اللہ کہتے ہیں ہن ام الکتاب۔ یہ جو محکم آیتیں ہیں، اصل یہی ہیں کتاب کی، چونکہ کتاب کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں، تو ان میں مراد وہی ہے کہ جو اعمال کی آیتیں ہیں، جو عمل کے لیے بتائی گئی ہیں، سیدھا سادہ حکم ہے۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ محکم کی تعریف کرتے ہیں کہ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کا مفہوم واضح ہو بالکل، اور ان آیتوں کے لفظی یا معنوی اعتبار سے کسی قسم کا شبہ ان پر نہ آتا ہو، گویا ایسی آیتیں جن کی زبان صاف ہو، بالکل آسان زبان، اور جن کے معانی متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو ایسی آیتوں میں تعویلات نہیں کرنی پڑتی، تعویل نہیں کرنی پڑتی، سیدھی آیتیں ہوتی ہیں، معنی واضح ہوتا ہے، تعویلات کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، یہ محکم آیتیں۔ اور متشابہات آیتیں، امام راغب اصفہانی اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ایسی آیتیں کہ جن کے کا معنی اور تفسیر
کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو جائے، اس کا لفظ یا معنی سمجھنے کی وجہ سے اس کی جو ہے تفسیر کرنا مشکل ہو جائے. جیسے قیامت، اب قیامت کیا ہوگی ہمیں کوئی پتہ نہیں. فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، اب ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیسے ہوں گے، کیسی بناوٹ ہوگی ان کی، کیا چیز ہے. بس ہمیں جتنا بتا دیا گیا اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. ہمیں کہا گیا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو فرشتے ہیں. جنات ہمیں جو ہے ان کا احساس بھی ہوتا ہے، کئی آدمیوں کو جنات چمٹ بھی جاتے ہیں. سورہ جن پورا ایک سورت ہے قرآن مجید میں. اس کے علاوہ جنوں کے واقعات حضور کے ساتھ یا حضور کے علاوہ ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کام کرتے تھے، یہ قرآن پاک میں واقعات موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح ہیں. لیکن یہ دونوں مخلوقیں جو ہیں یہ متشکل ہو سکتی ہیں، شکل بدل سکتی ہیں. جنات جو ہیں یہ بھی کسی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آتے بھی ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ بھی متشکل ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو کبھی وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ انسانی شکل میں آتے، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے. یہ صحابی رسول تھے، بڑے نوجوان اور خوبصورت صحابی تھے. تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت دحیہ کلبی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. لیکن جب وہ چلے جاتے تو حضور بتاتے یہ تو جبرائیل تھے جو ہے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری مخلوقات، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی تذکرے آئیں گے یہ سارے متشابہات ہیں. برزخ ہے، قیامت ہے، اور جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جنات ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں. تو اب ان کا نام تو ہمیں معلوم ہے، لیکن تفسیر میں ہم ان کی کیفیات نہیں بیان کر سکتے. لاکھ انسان کوشش کرے، بلکہ ایسے امور میں جتنی زیادہ کوشش کرے گا تو وہ حقیقت سے قریب ہونے کی بجائے دور ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، دو قسم کی آیتیں ہیں تو دو قسم کے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، گمراہ قسم کے لوگ ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، بے ایمانی ہے، اور قرآن سے دشمنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت ہے. تو وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہی کی جو ہے واضح آیتیں، جو احکام کی آیتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں. اور سادہ قسم کے جو انسان ہیں ان کے سامنے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو محکم آیات کے مفہوم کے منافی ہوتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کرتے. اور غلط تعویلیں، یہ میں نے پچھلے درس میں، درس لمبا ہو جائے گا، پچھلے درس میں میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں غلط تعویلیں کر کے محکم آیات کو بھی بدل دیا گیا. اب دیکھیں توحید ہے، کتنا واضح حکم ہے اللہ کا توحید، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے. توحید کو بھی بدل دیا گیا، اس میں بھی رنگ رنگ کی تعویلیں کی گئی ہیں. اور جو ہے اچھا عالم الغیب کا مسئلہ کتنا آسان ہے. اللہ کہتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ کوئی. اس میں بھی علم غیب میں بھی کتنی تعویلیں کر کر کے فلاں ولی بھی غیب جانتا ہے، ولی کا گدھا بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے. یعنی کس طرح تعویلیں کی گئی ایک واضح حکم میں. محکم آیات کے اندر بھی غلط تعویلیں کر کے ان کے اندر بھی عقائد کو بگاڑ دیے گئے. اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن میں جو بہت سی مثالیں تھیں، بہت سے احکامات اور عقائد تھے جو میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیے. تو یہ تو پچھلے درس کا خلاصہ. آج کا درس یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو متشابہات ہیں ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے ان کی تعویل کیا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کا، وہ جنت کیا ہوگی، ہمیں صرف اتنا بتلایا گا کہ جنت میں جنتیوں کی یہ عمر ہوگی، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ اتنی اتنی خوراک کھا جائیں گے، اور اس طرح جو ہے ان کے لیے نعمتیں آئیں گی، اور جب طلب کریں گے تو فوراً حاضر کر دی جائیں گی. بس اسی طرح ہمیں بتایا گیا. لیکن حضور نے جو جنت کی تعریف فرمائی، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی جنت ہے کہ مالا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال پیدا نہیں. تو
یعنی اس طرح کی تو وہ تو جنت میں جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اتنی اعلیٰ جنت ہے. حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جنتی جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو 40 سال تک اس کے دروازے کو دیکھتے رہے. یعنی اتنا خوبصورت دروازہ اور اتنی خوبصورت جنت. اور پھر سمجھانے کے لیے حضور نے احادیث میں فرمایا کہ ایک محل جو ہوگا وہ ایک شیشے کا جس طرح موتی ہوتا ہے اس طرح اس موتی میں بند ہوگا اور ہر دروازے سے آگے 70,000 دروازے ہوں گے اور 70,000 کمرے ہوں گے. یہ سارا محل اس شیشے کے اندر ہی ہوگا. تو بس یہ ہمیں سمجھانے کے لیے عقل کو قریب کرنے کے لیے, ورنہ اصل حقیقت تو جو ہے اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گی. تو اس لیے بہت سے فرقے, بہت سی جو ہے گمراہ قسم کے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے غلط تعویلیں کی اور پھر آخرکار ان کا انکار کر دیا. اب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ غلط تفسیروں کی وجہ سے دنیا میں تباہی آئی ہے, گمراہی پھیلتی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی محکم آیتیں تو ہر سلیم الفطرت آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو استاد کے بغیر آدمی سمجھ نہیں سکتا. لہذا ایسی باتیں استاد سے سیکھنی چاہیے. جو ایسا نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مولانا سندھی جو ہیں وہ اپنی مثال خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے راسخین فی العلم سے واسطہ پڑا. میرے استادوں نے میری رہنمائی فرمائی. اللہ نے مجھے قرآن میں کمال درجے کا ملکہ عطا فرمایا. میں اپنی مشکلات کو استادوں کے سامنے پیش کرتا, وہ میرے مسائل حل کرتے, مجھے مشورہ دیتے, میرے اشکال کو حل کرتے. ٹھیک ہے, اس لیے مجھے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. فرماتے ہیں میری طرح اور بھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے مگر انہیں اچھے استاد نہ مل سکے, انہوں نے دین کو سیکھا نہیں, اس لیے وہ مشکلات میں پھنسے رہتے ہیں. تو چونکہ یہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ تھے, پہلے سکھ سے مسلمان ہوئے, اس لیے یہ اپنی کارگزاری لکھ رہے ہیں. ان کے استادوں میں کون تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے. دیکھیں مولانا شیخ الہند, ٹھیک ہے, محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات ان کے استاد تھے. تو اب ان لوگوں کی جو شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے, ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ جو پڑھنے والے لوگ تھے ان سے وہ کیسے لوگ تھے, جن میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں, یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے لوگ ہیں جو ان حضرات کے شاگرد تھے. اور پھر حضرت لاہوری کا جو درس تھا اس درس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے, ان لوگوں کو فائدہ پہنچا. بے شمار لوگ جو گمراہیوں سے ہٹ کر اصل دین کی طرف آئے. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. استاد کے بغیر سمجھیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے. تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال تک اپنے استاد کی خدمت کی, حضرت شیخ الہند کی خدمت میں رہا. میں نے دین بھی سیکھا, سیاست بھی سیکھی. آپ سیاست کے امام تھے. آخری زمانے میں جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں نے انگریز کے قدم اکھاڑ دیے. یہ جو تحریک ریشمی رومال چلی تھی بہت بڑی تحریک تھی, بعد میں پکڑی گئی, یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند نے چلائی تھی. اور فرمایا میں نے انگریز کے قدم اکھاڑ دیے, اب انگریز ہندوستان میں باقی نہیں رہے گا, یہاں نہیں رہے گا. اگر وہ رہ گیا تو میری قبر پہ آ کے تھوک دینا. یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ تھے. حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ 100 سال ہو گئے انگریز یہاں رہ رہا ہے, وہ کیسے جائے گا, وہ تو جانے والا نہیں ہے. لیکن حضرت نے یہ الفاظ فرمائے اور واقعی اس کے بعد تقریباً 4 سال یا 5 سال بعد انگریز جو ہے ہندوستان کو چھوڑ کے چلا گیا. تو بہرحال آپ 12 سال تک مکہ معظمہ میں بھی رہے, تعلیم دیتے رہے, اور انگریز جو ہے اس کی تباہی کا سامان بھی کرتے رہے. انگریز قوم نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تباہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کرے گا. گزشتہ تقریباً 200-250 سال سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انگریز نے پہنچایا. آج دیکھیے افغانستان میں بھی یہ انگریز ہی آئے تھے اور ان کی ساری پلٹن آئی تھی. اللہ جل شانہ نے ان کو یہاں بھی ذلیل کیا, تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ ان کو ذلیل کرے. تو بہرحال یہ جو ہے محکم قسم کے لوگ تھے, راسخین فی العلم. تو علم سیکھنے سے آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے العلم بالتعلم,
علم سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود نہیں آتا، اس لیے بہرحال استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ استاد کے بغیر خود بخود عالم بن بیٹھتے ہیں وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو دیکھ لیں آپ، اور پرویز جو ہے، امام احمد پرویز جو ہے وہ گزرا، اس کو دیکھیں۔ ان لوگوں کا یہی حال ہوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور جو ہے اسلام کی باتوں کو کفر بتایا، کفر کو اسلام میں داخل کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ہمارے زمانے میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی ہے، اور اسی طرح ایک عورت ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی، ٹھیک ہے، وہ عورت ہے گلاسکو یونیورسٹی، جہاں جو ہے یورپ کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں دین بھی پڑھایا جاتا ہے، کئی دفعہ یہودی استاد ہوتا ہے، عیسائی استاد ہوتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، تو ان کو مستشرقین کہتے ہیں ہمارے علماء کی اصطلاح میں۔ مستشرقین یعنی وہ خود اسلام کی غلط تشریحات کر کے اپنے شاگردوں کے ذہن میں شبہات بھی ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو غلط لائن پہ لگاتے ہیں۔ تو جو بھی وہاں سے پڑھ کے دین پڑھ کے آیا، ان سے پڑھ کے آیا تو وہ گمراہ ہوا، آگے لوگوں کو بھی گمراہ۔ یہ عورت جو ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی، یہ عورت بھی جو ہے وہاں سے پڑھ کے آئی ہے، آگے بے شمار گمراہیاں اس سے آگے نکلی۔ تو بہرحال یہ ہمارے زمانے۔ اچھا، اب جاوید احمد غامدی ہے، تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو ہے اہل علم بھی اس کے ساتھ لگے تو گمراہ ہو گئے۔ تو اب اس کا اور قادیانیوں کے کئی عقائد ملتے جلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر نہیں لٹکائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی چڑھائی گئی، ولیکن شبیہ لہم، کہ ان کو مشابہ ڈال گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکڑنے کے لیے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی، ان یہودیوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اب وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اب یہ غامدی کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ دوسرا، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے۔ تیسرا، اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی نہیں آئیں گے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئیں گے، اور وہ جو ہے ان کے ہاتھ پر سارے اہل علم اور کتب، ابدال، غوث اور پوری دنیا کے نیک لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر وہ دجال کے مقابلے میں فوج کو تیار کریں گے، لڑائی ہوگی، پھر خود دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ اور اسی طرح ایک عقیدہ غامدی کا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب جہاد غیر مسلموں کے خلاف ختم ہو گیا۔ لیکن مرزا قادیانی کو بھی انگریز نے اس لیے ختم کیا تھا کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا اسے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ مسلمان میرے خلاف جہاد کریں گے۔ تو اب جو ہے انگریز افغانستان میں آیا تو اب بھی اس نے اپنے یہ جو بچے دیے تھے جو جوان ہو گئے، اب ان لوگوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں غیر مسلموں سے جہاد حضور کے زمانے میں تھا، اب وہ بات نہیں رہی، اب اسلام پھیل گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب غیر مسلموں سے جہاد حرام ہو گیا۔ تو بھائی اگر جہاد حرام ہو گیا، وہ آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کیا ہم بیٹھے رہیں کہ جہاد حرام ہے؟ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کسی مسلمان ملک نے اٹھ کر کسی کافر پر حملہ نہیں کیا، کشمیر نے اٹھ کے انڈیا پر حملہ نہیں کیا، انڈیا نے آ کے ان کو غصب کیا۔ اب کیا وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے؟ افغانستان نے اٹھ کے جا کے امریکہ کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے آ کے ان پر حملہ کیا۔ اب یہ آگے سے بیٹھ جائیں بھئی مسلمان ہیں، اب جو ہے جہاد ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح فلسطین پر اسرائیل نے جا کر قبضہ کیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، اپنا ملک بنا لیا۔ کیا فلسطینیوں نے اٹھ کے آگے کسی یہودی کو مارا تھا؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں برما میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں، انہوں نے آج تک تو کسی اپنی حکومت کے خلاف بھی انگلی بھی نہیں اٹھائی، لیکن جہاں وہ پائے۔ انڈیا کے جو مسلمان ہیں، کیا آج تک انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف کوئی اقدام کیا؟ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو کیا جو ہے یہ تو دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد تو ہے ہی نہیں کہ قدم بڑھا کے آگے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے، تو اپنا دفاع کرنا بھی جائز نہیں۔ تو بہرحال ایسے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک عبداللہ چکڑالوی گزرا ہے آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ بندہ تھا۔ اب جب یہ پٹھڑی سے اترا تو ہماری فقہ کی کتاب ہے
ہدایہ شریف، ہدایہ کو ایک طرف رکھتا اور بخاری شریف کو ایک طرف رکھتا، کہتا کہ دیکھو بخاری حدیث کی کتاب یہ کہتی ہے اور ہدایہ یہ کہتی ہے، پھر وہ ان کا آپس میں مقابلہ کرواتا اور ایک طرح لوگوں کو گمراہ کرتا۔ پھر جب اس کا جو ہے ہدایہ سے اعتماد اٹھا تو حدیث سے بھی اٹھ گیا۔ پھر یہ گمراہی کے اگلے پہلو میں جب آیا، پھر ایک طرف حدیث کو رکھتا تھا بخاری شریف کو، ایک طرف قرآن کو رکھتا تھا، کہتا ہے دیکھو قرآن یہ کہتا ہے بخاری شریف یہ کہتی ہے، اس نے حدیث منکر حدیث بن گیا، حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ پھر آخر میں مرنے سے پہلے اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا کہ قرآن بھی کوئی چیز نہیں ہے، بعد میں جمع کیا گیا ہے، اس میں بھی بہت سے غلط عقائد رکھے گئے ہیں، اس لیے قرآن بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے میرا کوئی جنازہ شازہ، کوئی کفن دفن نہیں کرنا، میری لاش کو اسی طرح پھینک دینا، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ حالانکہ بہت بڑا عالم دین تھا، یہ جب گمراہ ہوا تو کیسا گمراہ ہوا، کئی لوگوں کو بھی گمراہ کر کے لے گئے۔ پھر اس کے بیٹے بھی بڑے فرما بردار تھے، انہوں نے اسی طرح کیا، بعد میں لپیٹ کے اس کو جا کے ایک ٹیلے پہ رکھ کے آگے، اور 4-5 دن بعد کوئی زمیندار وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کتے اس کی لاش کو کھینچ رہے تھے۔ تو ایسے گمراہوں کا پھر علاج بھی یہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں راسخون فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، بس بھئی ہم اس پر ایمان لائیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اب اس کا کیا منظر ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا ذمہ ہے اس پر ایمان لانا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں استوا علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے کہ اللہ کا جسم ہے کہ نہیں، وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، عرش کہاں ہے، بس ہمیں بتایا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، اور آگے ایمان والے کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی جن باتوں کی تعویل صرف اللہ کے علم میں ہے ان میں محض اپنی عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑاتے، بلکہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کے اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور سیدھی بات عام لوگ نہیں سمجھتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ کہتے ہیں عقل مندوں کے علاوہ کم عقل بے عقل لوگ جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتے، مگر عقل مند لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ آگے دعائیہ کلمات، 2 دعائیں ایمان والے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک دعا اس کو ہر نماز میں بھی مانگنا چاہیے اور ہر حالت میں بھی مانگنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، اے اللہ تو نے ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد کسی وقت بھی شیطان کا خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم کو گمراہ کر دے، بڑے بڑوں کو اس نے گمراہ کر دیا، تکبر میں ڈال کے گمراہ کر دیا، کئی اور راستوں سے گمراہ کیا۔ اے اللہ تو نے جب ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب ہدایت کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ حضور خود دعا فرمایا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے تھے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دعا حضور فرماتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ اور یعنی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں کہ دل، مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، چاہے تو وہ ہدایت کی طرف پھیر دے، چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ ایمان والوں کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور آگے اللہ کو کیا کہتے ہیں وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت اور مہربانیاں عطا فرما، ٹھیک ہے، انک انت الوہاب، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے؟ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیری مہربانی نہ ہوئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، تیری مہربانی نہ ہوئی تو ہم تکلیف اور مصیبت اور مشکلات میں پھنس جائیں گے، اے اللہ تو ہی ہمارے اوپر مہربانیاں کرتے رہے۔ اور دوسری دعا جو پختہ علم والے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن یقیناً آنے والا ہے جس دن تمام مخلوق اپنے رب کے ہاں پیش ہوگی۔ جس طرح انسان کو اپنے وجود پر شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے برپا ہونے میں اور محاسبے کا عمل واقع ہونے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وعدن علینا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ان کا حساب لیں گے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اس لیے اس کے بندے اس کے آگے دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک اس دن ہمیں رسوائی سے بچا، اس دن کی ذلت اور خواری سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خصوصی رحمتیں اور مہربانیاں ہمارے اوپر فرما۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی سننے سمجھنے عمل کرنے اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا میں جتنے باطل نظام ہیں یا اللہ ہم سب کو ختم فرمائیے، یا اللہ اپنے نظام کو غالب فرمائیے، یا اللہ ہماری نسلوں اور اولادوں کو بھی اس نظام کے غلبے کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ جو مظلوم ہیں مقروض ہیں ان کی مدد نصرت فرمائی، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائی، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائی، حاضرین مجلس کی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ ہم سب کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا